السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر طرف احساسات ہیں بہت زیادہ، اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بات میں ایران پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو شروع میں ہی بتا دوں کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو جنگ شروع کی ہے ایران کے خلاف، یہ غیر قانونی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی انتہائی قابل اعتراض ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں قانون کے دھجے اڑائے جاتے ہیں اندرون ملک، خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ، اور بیرون ملک انٹرنیشنل پولیٹکس میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، جائز ناجائز اس میں کوئی نہیں دیکھتا، اور کوئی ایسا بین الاقوامی ادارہ نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے۔ تو یہ جنگ ایران کے خلاف قابل اعتراض، قابل مذمت ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ میری آیت اللہ کی جو حکومت، جو ایران کی جو ریژیم یا حکومت آپ کہہ لیں، جو بنیادی طور پہ ان الیکٹڈ ہے، آیت اللہ جو سپریم لیڈر کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے کوئی الیکشن نہیں ہوتا، اور باقی جو الیکشنز ہوتے ہیں ایران میں صدر کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، اس میں بھی آیت اللہ کی بہت بڑی دخل ہوتی ہے، اور ایک ہے گارجین کونسل جس کی صدارت کرتے ہیں سپریم لیڈر خود، وہی پھر سلیکشن کرتا ہے اور ویٹنگ کرتا ہے کینڈیڈیٹس کی۔ تو اگر صدر کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس پہ بھی وہ ویٹو کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ایران میں جو گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ان الیکٹڈ ہے، اور سپریم لیڈر جو تھے وہ 1989 سے وہ پاور میں تھے۔ اچھا، تو اسی کے ساتھ یہ کہ انتہائی قابل مذمت ہیں نتنیاہو اور ٹرمپ دونوں، اور تاریخ کا ایک قانون ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو دیر و سویر جتنے ظالم حکمران آتے ہیں اور جو اپنی عوام کے لیے اچھا نہیں کرتے یا بین الاقوامی طور پہ اچھا نہیں کرتے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جنگ جو ہے کس کی ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اگر نمبر 1 پہ اگر میں کہوں تو یہ ہے نتنیاہو کی جنگ۔ وہ اس لیے کہ ذاتی طور پہ وہ اگلا الیکشن جیتنا چاہتا ہے، وہ میرے خیال میں اسی سال کے آخر میں شاید وہ الیکشن ہونا ہے، اور اگر وہ یہ جنگ جیت جاتا ہے تو یقینی طور پہ وہ الیکشن جیتے گا۔ اسی طرح سے ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن جو کانگریس کا ہے اسی سال، وہ بھی جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جنگ میں بہت ہی جلدی سے کامیابی حاصل کر لے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ختم کس کے حق میں ہوگی۔ ایک قانون ہے ویسے بھی ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں لا آف ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز، کہ آپ کچھ کرتے ہیں، چاہتے کچھ ہیں، لیکن جو چاہتے ہیں وہ اگر تھوڑا بہت حاصل بھی ہوا تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں ساتھ جو آپ نہیں چاہتے تھے یا آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اور کچھ نہیں تو اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ میں قیمتیں بڑھیں گی بہت تیزی سے، ساری دنیا کی اکانومی کا ستیہ ناش ہوگا، اور یہ جنگ شروع کرتے ہوئے امریکہ نے بالکل بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں دنیا کی اکانومی کے لیے، اس لیے کہ امریکہ کے لیے جو اسرائیل ہے وہ جیسے وہ بگڑا ہوا لفنگا ایک بیٹا ہے، جس کی ہر بدمعاشی، ہر شرارت، ہر حماقت جو اس کے والدین جو ہیں اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو امریکہ کو جانا تھا اس جنگ میں اس لیے کہ اسرائیل نے اس جنگ میں جانا تھا۔ اچھا، اسرائیل جو ہے وہ یہ صاف ظاہر کر چکا تھا کہ ایران کے پاس جوہری اسلحہ یعنی نیوکلیئر ویپن وہ برداشت نہیں کرے گا، اور امریکہ بھی یہی کہہ چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایران تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے نیوکلیئر بام ہم نے نہیں بنانا ہے،
لیکن حقیقت اس سے ذرا مختلف ہے، کہنا اور کچھ ہوتا ہے اور کرنا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر تھا کہ ایران جو ہے الٹیمیٹلی نیوکلیئر ویپن وہ چاہتا تھا۔ اب یہ اگر آپ کہیں کہ وہ کیوں نہیں بنانے کا حق ہے تو یہ دوسری بات ہے، کہ اسرائیل کے پاس ہے یہ اور بات ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے بھی بنا لیا امریکہ کی مخالفت کے باوجود، اور نارتھ کوریا نے بھی بنا لیا۔ تو لیکن پاکستان نے بنایا 1990s میں، نارتھ کوریا نے ابھی سے میرے خیال میں 10-15 سال کے اندر، اور اسرائیل نے بنا لیا تھا 1967 یا 68 میں۔ تو وقت اب بدل چکے ہیں، ایران نے اس میں دیر کر دی۔ تو جب یہ ظاہر تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نہیں بنانے دیں گے اب ایران کو نیوکلیئر بم، تو میرے خیال میں ایران کو اس پہ تھوڑی سی کمپرومائز کرنا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں آخری دنوں میں جو مذاکرات ہوئے اس میں وہ راضی ہو گئے تھے کہ زیرو انریچمنٹ۔ اب یہی اگر بہت پہلے راضی ہو چکے ہوتے تو یہ نوبت بھی نہیں آتی، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی چاہیے اپنا سویلین پرپسز کے لیے، تو یہ کوئی اتنی ماننے والی بات نہیں ہے کہ ایران جو گیس اور تیل سے مالا مال ہے اسے انریچمنٹ 60% تک بڑھانے کی ضرورت تھی۔ یہ سویلین کاموں کے لیے انڈر 10% انریچمنٹ کافی ہوتا ہے، لیکن پچھلے دنوں انہوں نے 60% تک کی انریچمنٹ کر لی تھی، اور 90% پہ اسلحہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال چلیں واپس آتے ہیں کہ امریکہ نے یہ جنگ کیوں شروع کی۔ اچھا، امریکہ کے نزدیک ایک ماڈل تھا عراق کا اور ایک ماڈل تھا وینیزویلا کا۔ عراق کے ماڈل میں امریکہ نے جا کے فوجیں وہاں پہ اتاری، اور اس کے بعد انہوں نے پورا جو اسٹیٹ اسٹرکچر تھا اسے انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا، یعنی تباہ کر دیا، اور کہہ کے تباہ کیا کہ اس میں جو ایک پالیسی تھی وہی کہ ڈی باتھیفیکیشن۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ صدام حسین کے زمانے میں ایک باس پارٹی تھی، اور حکومت میں رہنے کے لیے یا پروموشن پانے کے لیے یا فوج میں اوپر جانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ باتھ پارٹی کے ممبر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ڈی باتھیفیکیشن ہم نے کرنا ہے، اور سارے جو باتھ پارٹی کے جو ممبران تھے اور اوپر والے سارے ہی ممبران تھے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں عراق کی جو فوج تھی وہ ڈسمنٹل ہو گئی، اور جو خلا پیدا ہوا اس میں پھر آئیسس وغیرہ سارا ہی آیا۔ تو یہ جو ماڈل تھا یہ ناقابل قبول تھا۔ ظاہر ہے کہ عراق کے لیے بھی برا ہوا، امریکہ کے لیے بھی برا ہوا۔ تو ابھی انہوں نے نیا ماڈل جو نکالا ہے وہ ہے وینیزویلا ماڈل، اور جس طرح سے انہوں نے مڈورو کو وہاں سے اغوا کر کے وہ لے گئے اور امریکہ میں جیل میں ڈالا، اور اب آپ اگر پڑھ رہے ہیں خبریں تو دیکھیں گے کہ اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور پوری جو حکومت ہے وہ پہلے سے جو تھی جس کی قیادت کر رہا تھا مڈورو، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، قائم ہے، اور وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی، پوری طور پہ تعاون کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ون ون سچویشن ہے امریکہ کے لیے بھی، اور وینیزویلا کی حکومت کے لیے، اور وینیزویلا کے لوگوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وینیزویلا ایک بہت ہی امیر ملک ہے تیل اور ذخیروں کے لحاظ سے، اور ایک زمانے میں اس کے حالات کافی اچھے ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ ایک صدر آئے جو آ کے انہوں نے سوشلزم وہاں پہ لائے اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے بعد آئے ان کے پسندیدہ مڈورو، جو ایک لفنگے سے کم نہیں، اور اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور جیلوں کو اپوزیشن کے لوگوں سے بھر دیا۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے وینیزویلا بھی فائدے میں رہے گا، وینیزویلا کے لوگ بھی فائدے میں رہیں گے، اور امریکہ نے اس عرصے میں انہیں مجبور کیا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈرز کو وہ جیل سے رہا کریں، اور تقریباً کافی رہا ہو گئے، باقی بھی ہو جائیں گے۔ تو اب یہ اگر خیال تھا امریکہ کا کہ وینیزویلا کا ماڈل وہاں پہ ایران میں چلے گا، تو یہ ان کی حماقت یا غلط فہمی تھی۔ اچھا، انہیں ویسے معلوم تھا کہ ایران از ناٹ وینیزویلا اینڈ آیت اللہ از ناٹ مڈورو۔ تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ کی جو رژیم تھی اس نے ایران کا بیڑا غرق کیا تھا۔ یہ آپ اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران ایکسٹریملی کرپٹ رژیم تھی،
اور وہاں پہ جو سارا بول و بالا تھا وہ چند آیت اللہوں کا اور IRGC کا، جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کور، جو فوج کے نیچے ایک فوج سے بڑا ایک ادارہ ہے، اور سارے اکنامک جو وہاں پہ جو انٹرپرائزز ہیں ان کو چلاتا ہے، اور پھر ملک سے باہر وہ حزب اللہ اور ادھر ان کو حوثیز کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے پہلے سیریا میں جو حکومت تھی اس کو. تو یہ سارا مل کے نتیجہ یہ ہے کہ ایران میں 2 بار گیا ہوں، تو وہاں پہ جو ایران کی میٹرو ہے اس میں، تہران کی میٹرو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ڈبے میں 2-3 نوجوان، 20 سال عمر ہوگی، 25 سال، 30 سال، وہ اپنے ہاتھوں میں چیزیں لٹکائے ہوئے، جیسے کہ یہ موبائل فون کے کورز یا ایئر فونز، اس طرح کی چیزیں وہ ڈبے میں بیچ رہے ہیں، جبکہ انہیں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے ہوتا تھا یا وہ نوکری کرتے. تو یہ وہاں کی حالت ہے. جب شاہ کی حکومت گری تھی 1979 میں، تو ایران کا تو $1 جو ہے ایران کے ریال کے میرے خیال میں 70 یا 72 کے برابر تھا، اور ابھی جو جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے وہ $1 کی قیمت ہو چکی تھی 15 لاکھ ریال، اور جنگ شروع ہوتے ہی وہ 17 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے. اچھا، اب جو مظاہرے ہوئے تھے اس کے پہلے حکومت کے خلاف، اس لیے کہ وہاں پہ جو حالات اتنے خستہ تھے، لوگوں کو آزادی بھی نہیں اور کھانے کو بھی نہیں، تو اس کو جس بے دردی سے کچلا، میرے خیال میں 5-6 دن کے مظاہروں کے نتیجے میں وہاں پہ حکومت نے 3000 بقول اپنے آزاد و شمار کے 3000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا. یہ سرکاری جو تخمینہ ہے، وہ 3000 سے اوپر لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے، جبکہ غیر سرکاری جو ہے وہ تو، جو اپوزیشن کے لوگ تو خیر 50,000 سے بھی اوپر جاتے ہیں، لیکن اگر حکومت نے کہا ہے 3000، تو یہ یقینی طور پہ 10,000 تو کم از کم مرے ہوں گے. تو ایسی حکومت کے ساتھ ہمدردی کرنا میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایران کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں ہے. اچھا، اب آخر میں بات اس کی ہے کہ کیا آیا ایران یہ جنگ جیت سکتا ہے؟ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیت کی کیا ڈیفینیشن ہے کس کے لیے. ایران کے لیے، ایران کے جو حامی ہیں ان کے لیے جیت یہ ہوگی کہ یہ حکومت اپنی جگہ پہ قائم رہے اور سیز فائر ہو جائے. حکومت کا قائم رہنا ہی ان کے لیے فتح ہے، اور کہیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہو گئی. اچھا، اگر یہ ہوتا بھی ہے تو ایران بالکل کنگلا ہو چکا ہوگا. نہ ایران کے پاس کوئی انریچڈ یورینیم رہے گا، نہ کوئی کروز میزائل، نہ اسکڈ، یہ تقریباً سارے ختم ہو چکے ہوئے. اس کی نیوی ڈوب چکی ہے، ایئر فورس ختم ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران اس سے پہلے، اور خاص کر جنگ شروع ہونے سے چند روز پہلے بھی بڑے ویڈیوز دکھا رہا تھا کہ اس کی نیوی وہاں پہ مشقیں کر رہی ہیں، اور اس میں روس نے بھی اپنا ایک فریگیٹ وغیرہ نیوی کا بھیجا تھا ان کے ساتھ مشقیں کرنے کے لیے، اور وہ جناب گولہ بارود پھینک رہے تھے اسٹریٹ آف ہارموز پہ، اور ان کی کشتیاں گشت کر رہی تھی. یہ سارا دکھا رہے تھے. اور اس کے علاوہ آپ نے بہت بار دیکھا وہ جو IRGC کے کمانڈوز اور جو فوجی ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں، اور ان کے اسکڈ میسائل اور جو مختلف ان کے بیلسٹک میزائلز وغیرہ کا مظاہرہ. تو اصل تو امتحان جنگ میں ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارا کام نہیں آیا. دوسری طرف آج تک میں نے اسرائیلی ایئر فورس کا نہ کوئی فلائی پاس دیکھا ٹی وی پہ، یعنی نہ اسرائیل کی فوج کا کوئی میں نے مارچ پاس دیکھا، نہ ان کے کمانڈوز کو کبھی دیکھے. وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں، اور جو رزلٹ چاہیے وہ حاصل کر کے دیتے ہیں. اچھا، تو اب ختم کرنے سے پہلے تو ایران اگر، جیسا کہ میں نے کہا، اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت اپنی جگہ پہ قائم رہے، تو وہ کنگلا ہو چکا ہوگا. ابھی سے 10 15 20 سال پیچھے جا چکا ہوگا، اور اس کا نتیجہ، اس کی جو تکالیف ہیں وہ برداشت کریں گے ایران کے لوگ.
یہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حکومت انتہائی ان پاپولر ہے۔ اچھا، اب وینیزویلا والوں نے کیا کیا جی؟ وہ ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم، کہ اگر آپ کسی کے خلاف کوئی مٹبھیڑ میں، جنگ میں، کسی بھی چیز میں جیت نہیں سکتے تو آپ ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں۔ اس کا ایک بہترین مظاہرہ تو بے نظیر کی جو پہلی یا دوسری حکومت تھی اس وقت ہوا تھا جب اپوزیشن نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے حق میں ایک دن وہ اسٹرائک بلائیں گے۔ تو بے نظیر نے جب دیکھا کہ اسٹرائک پوری طور پہ کامیاب ہوگی تو بے نظیر نے اعلان کیا کہ سرکاری طور پہ وہ کشمیر ڈے منایا جائے گا۔ تو یعنی کہ اپوزیشن کو وہ ناکام نہیں کر سکی تو ان کے ساتھ ہی وہ شامل ہو گئی۔ تو یہ ہوتی ہے عقل مندی کہ اگر آپ دشمن کو یا مخالف کو اگر آپ شکست نہیں دے سکتے تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو وینیزویلا کی پوری گورنمنٹ نے کیا سوائے مدورو کے۔ تو اس میں صرف نقصان میں رہا ایک مدورو اور باقی سب کو ہی فائدہ ہوا۔ اچھا، ایران کے خلاف جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ گلف کے سارے عرب ملک امریکہ کا اور اسرائیل کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے ایران سے خائف تھے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، میں کہوں گا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ان حکومتوں کے لیے خطرہ اس لیے بھی تھا کہ یہ ساری ہیں بادشاہتیں، اور ایران نے بادشاہت کو کا تختہ الٹ کے وہاں پہ اپنی حکومت بنائی آیت اللہ نے۔ تو یہ بذات خود ایک ایسا اگزامپل ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ڈرتے ہیں یہ گلف کے سارے کنٹریز کہ ایران جو ہے یہاں پہ حکومت کے خلاف یعنی بادشاہت کے خلاف لوگوں کا ذہن بناتا ہے۔ تو برحقیقت جو بھی ہو، ایران کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سارے ملک جو ہیں امریکہ کا ساتھ دیں گے اس جنگ میں، اور وہی ہوا۔ اب آپ پوچھیں، اپنے آپ سے بھی پوچھیں، اور میں بھی پوچھتا ہوں کہ ایران کے جو بہت بڑے دوست چین اور روس، انہوں نے ایران کے لیے کیا کیا؟ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے بات، کچھ بھی نہیں کیا، 0/0۔ آگے کیا ہوگا، وہ جنگ کتنے روز میں ختم ہوگی یہ بتانا ذرا مشکل ہے، لیکن امریکہ زیادہ دن یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ ابھی جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ کہ پہلے 3 روز میں $3 بلین سے بھی اوپر خرچ ہو چکا ہے، اور اتنا بارود وغیرہ بھی نہیں رہتا، اور بہت یہ مشکل ہے کہ یہ جنگ 10-12 روز سے اوپر امریکہ یا اسرائیل چلا سکے۔ اسرائیل تو خیر امریکہ کے بغیر 2 روز بھی نہیں چلا سکتا تھا، اور لیکن ایران میں آیا یہ حکومت رہے گی یا نہیں یہ بتانا مشکل ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی عوامی حکومت آ جائے تو اچھا ہوگا۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی امریکہ کی پٹھو یا اسرائیل کی پٹھو حکومت آئے، اور تو بہرحال آخر میں قبل اس کے کہ غلط فہمی ہو، میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نتنیاہو سے اور ٹرمپ سے بھی بہت سخت نفرت ہے، اور میرے خیال میں یہ دونوں اپنے اپنے ملکوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور ٹرمپ تو ساری دنیا کے لیے، اور جو نتنیاہو جو ہے وہ اپنے سارے خطے کے لیے، اور اسی طرح سے پوٹن جو ہے وہ بھی ایک ظالم، ایک جابر ہے اپنے ملک میں، اور اس نے اوکرائن میں جس طرح سے حملہ کیا یہ بھی ناقابل برداشت ہے اور ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ اس نے اوکرائن کے ساتھ وہی کرنا چاہا تھا جو صدام حسین نے کیا تھا کویت کے ساتھ، یعنی ایک پورے ملک کو ہڑپ کرنا چاہا تھا۔ صدام نے کر لیا تھا، خیر اسے وہاں سے بھگایا گیا۔ اب پوٹن کو پتہ چل گیا ہے کہ پورے اوکرائن پہ قبضہ نہیں کر سکتا، تو اوکرائن کے ایک حصے پہ وہ قبضہ کرے، لیکن یورپ جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خراب ایک مثال ہوگی آئندہ کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔